बातें नहीं, यकीन रखो, तुम्हारा यकीन बनेगा तो हम काम करेंगे, तुम्हारा यकीन नहीं होगा तेरे पैसे जाए, हमारा अमल जाए, दोनों जाए। और यकीन रखो, जो शख्स इस सिलसिले पे यकीन रखता है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर मुझे मिस कॉल बीमारी है ना, उनकी तबीयत ठीक है। ये मुझे हजारों लोगों ने बताया, यहाँ तक के नाम लिया है, उनकी तबीयत ठीक है। उस दिन एक लड़की ने मुझे वाकया सुनाया कि एक जिन आया बिल्कुल मेरे करीब है, मैं अभी नूर जमान साहब को फोन कर दिया, उसने ये जब सुना था 2-3-4 करके दरवाजे से बाहर उड़ूं, और हजरत के दौर में एक था, मैं उस वक्त अमल कर रहा था, तो उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई, उसने मुशाहिदा खुद किया था। काफी है वाकयात, अगर ये वाकयात सुनाना शुरू कर दे तो फिर सुबह हो जाएगी, इस पे किताबें भर देंगी। तो उसने मुझे फोन किया, यार मेरी बेगम की तबीयत खराब है, और उस वक्त मैं एक अमल कर रहा था और मैं दम नहीं रहा था, मैं ये क्या हो गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि या अल्लाह ये क्या मामला है, तो मैं फंस गया। थक करके एक मिनट बाद उसका फोन कह रहा, यार जादू है तेरे पास क्या? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, रूहानियत है, खुदा को मानो, तुम लोग जादू और रूहानियत में फर्क नहीं आता। मेरी बेगम बिल्कुल ठीक होके बैठ गई। ऐसे ऐसे इलाज किए कि जो 15-20 साल, जब मुझे अल्लाह ने ये दी थी कुव्वत, मुझे पता उस दिन चल गया था कि 15 साल के इलाज को यूं उखाड़ के फेंक रहे थे, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था, और यूं उंगली घुमाता था ना सिर्फ ऐसे, वहां बंदा खड़ा हो जाता था। तो फिर हज़रत को मेरे सामने उसने कहा, ये भी एजाज है, मेरे शेख के सामने मेरी तारीफ हुई। तारीफ क्या है? उसी की तारीफ थी, हज़रत की तारीफ थी भाई। हज़रत हमने आपके अल्फाज पता उस बंदे के क्या थे? हज़रत हमने आपके उस्ताद को भी देखा है और हमने आपके शागिर्द को भी देखा है। अगर आपका उस्ताद उस्ताद है तो आपका शागिर्द भी शागिर्द है। एक आदमी मेरे पास आया, मैं खाना खा रहा था, मेरी तो आदत है हंसने मुस्कुराने के शुरू से, ज़मान साहब चिन मेरी बेगम पे चिनाए, मैंने तो एक हामिल आया था, उसने एक को चलाया, 10 और आ गए, उन्होंने कहा 10 को कौन पकड़े? और वो हामिल कह रहा है कि मेरे बस से बाहर है, बहुत खतरनाक है, मैं जा रहा हूँ। और उसको बहुत की धमकी दी कि तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारा बंदा मारा है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारे मरीज का? ये निवाला लेते हुए ये, और ऐसे घुमाया था, ये निवाला लिया और हंसते हुए का नाम क्या उसका? अब तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क गया। इधर मैं तकलीफ में और आप आश्रम में आराम से बैठ जो बोल रहा हूँ करना है। क्या बेगम से पूछ, तेरी बेगम बाहर क्या कर रही है? गाड़ी में बैठी हुई, देगा तो बेगम ठीक ठाक बैठी। तो जाहिर करके हमने थोड़ा नुकसान उठाया। जी क्या हुआ? मैंने कहा बेगम के साथ क्या हुआ है, जाके पूछ उससे। उसके बाद वो हजरत के पास गए, हजरत ने फरमाया तो जवान को बोला हाजिरी करो। मैंने हाजिरी की तो वो तो ठीक ठाक थी। तो मैंने क्या हुआ? वो बच्चा कह रहे 9 लोग हैं, उनको किसी ने लटकाया हुआ है, चेहरे के अंदर यूं लटक रहे, घूम रहे। घूमने दो, इसी में घूमेंगे चक्कर। बाहर गया, मैंने कहा बेगम से पूछ तेरी बेगम के साथ हुआ क्या था? बेगम के पास गया, कहा जब तुम पहली मरतबा आए थे तो इस गाड़ी में एक दंगल सा हुआ, एक झटका सा लगा, उसके बाद मैं ठीक ठाक। एक और थी उस लड़की का, जब मैं शुरू में ये बातें बता रहा हूँ आपको, ये वाकयात ऐसे कि जब ये मेरे पास आए मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। मैं छुप के क्या क्या कारनामे करता, मैं रात को बैठता था, कौन कौन बीमार करेंगे, बंदा सुबह हट्टा कट्टा होता था। एक लड़की पे किसी ने जादू किया था, बड़ा खतरनाक था, और मेरा ही कजन जाता था उसके पीछे इलाज के लिए, उसको पता ही नहीं था। उसने 4 महीने उसका इलाज किया, ठीक नहीं है। ठीक है चलो भाई, जब अल्लाह ने मुझे अता किया, मैं सोचा था मैं खुद जाऊं इसको देखूं कि इसको क्या हुआ। तो रात को मैंने कहा यार तेरी बहन भी बीमार हो सकती है, क्योंकि जब इस पे लोग हंस रहे थे तो उस वक्त लोग हंस रहे थे, मैंने हंसने दो। मैं रात को बैठा 3 बजे तहज्जुद के टाइम, हाजिर के चल बाबा पहुंचो उधर। सीधा क्या उन्होंने आधा घंटा उसकी ऐसी उठा के जो ना, चल वो तो कह रही मेरी जान निकल। सुबह मेरा कजन जब गया, लड़की ने उठ के
کہا کہ مولوی صاحب میری عمر بھی آپ کو لگ جائے کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، بالکل صحیح ہوں. یہ صبح بندہ چھوڑا ہو کے آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ کر دیا میں نے اس کا علاج، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. میں نے کہا اچھا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ میں نے کہا لگتا رات کے 3 بجے اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا. کہہ رہا ہاں یار اس کے ساتھ 3 بجے میرے موکلات گیس کے میرے موکلات نے ایسی کوٹائی لگائی، آدھے گھنٹے سب کو مار دیا. میں نے چلو یار ٹھیک تو ہوگی. ایک دن ایک بندہ ہے یوں بیٹھا ہوا تھا، بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ دوڑ رہا ہے مسجد کے اندر. کیا ہو گیا؟ ہماری عورتوں کی جنیں ہوتی جنیں. اچھا اب میں یوں خاموشی سے بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا حضرت عورتوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے حضرت نے عورتوں کا علاج بند کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں دیکھتے، ہمارا تعلق اچھا ہے. میں اٹھا باہر گیا روڈ پہ، ٹیکسی کے اندر ایک خاتون ایسے اچھل رہی ہے گاڑی کے اندر ایسے نا، اور 3 عورتوں نے اور وہ یوں چل رہی ہے ایسے. یوں دیکھا میں نے کہا جا یار ذرا اس کا کام تو کر گیا. آرام سے بیٹھ گیا. بھائی میں نے کیا کہ میں 5 منٹ میں ٹھیک ہو گیا. سیدھا گیا 5 منٹ میں دیکھ کے ہنس رہی. آرام سے بیٹھ گیا. دوڑتے ہوئے گئے مدرسے میں آ کے بکرا بھی ذبح ہوا، سب کچھ ہو گیا. ہم لوگ بیٹھے رہے، مجھے پتہ ہی نہیں علاج کس نے. اندر گئے حضرت نے چیک کیا، کہا اس کے اس وقت گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے. جب اسے پوچھے گا کہا ٹھیک ٹھاک. تو نے کہا کہ ہم نے بکرا لیا ہے حضرت آپ کو جزائے خیر. ہم نے کہا یار یہاں کرامت ہے حضرت، جو آتا ہے خود بخود ٹھیک ہو. اور یہ ہم نے خود دیکھی ہے. جب ہم اپنے بھائی کو رسیوں سے باندھ کر لے کر گئے تھے، وہاں جو سارے پھونک پھونک کے تک جب حضرت کے ہم نے خانقاہ کے قریب کھڑا کیا نا، میرے بھائی کہہ رہے میرے سے کھول کر بیٹھی. ایسی تھوڑی دعوے کرتے تھے قاری صاحب. ہمارے حضرت فرماتے تھے جہاں عاملوں کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے. قاری اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، جہاں سے عاملوں کا عمل ختم ہوتا ہے وہاں سے میرا شروع ہوتا ہے. کہتے عامل ہم نے کاملوں کی صحبت سے لیا ہے. تو یہ اس وقت سے یہ معاملہ ہے. 9 سال کی عمر سے یہ چیز شروع ہوئی تھی. 9 سال کی عمر اور آج جا کے 25 سال مجھے لگے اس نسبت کو پہچاننے میں. کتنے 25 سال بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو شاذلی ہوں. اور اس نسبت نے میری تربیت کرتے رہے. اور پھر جا کر کے اور پھر 2001 میں مجھے پتا چلا میں نقش بندی ہوں. تو یہ دونوں نسبتیں. تو اس کے میں نے خواب بھی دیکھا تھا. خواب میں دیکھتا ہوں مدھامتان. کیا یہ آیت پڑھو، مدھامتان 2 سبز نہریں. تو یہ دونوں نسبتیں. اس کی تعبیر ہے. آج اللہ کا شکر ہے ساری دنیا میں پھیل گیا. فیل کرو گے تم اس کو. میں جعلی ہوں، تیرا دماغ خراب ہے. لیکن یہ انگلیاں کیسے کماتے ہیں؟ انگلیوں میں تو اللہ نے کمال رکھا ہے. کہہ رہے آپ تو 1 منٹ میں کرتے. میں نے کہا میں 1 منٹ میں نہیں کرتا اللہ کی ذات ہے. مگر اس 1 منٹ کا انتظار کرو کہ اللہ امر کب کرتا ہے، اسی 1 منٹ میں ہو جائے گا. اس 1 منٹ میں تاثیر پیدا کرنے کے اللہ کی امر کا انتظار ہے ہمیں. یہ مجھے بولتے کرو 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 نہیں ہوتا. لیکن جس وقت اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس آدمی کا کام ہوگا، اس آدمی کا کام نہیں ہوگا، اس پر ٹائم ضائع نہیں. علاج کا مقصد ہے راحت سے زندگی گزارنا. علاج کا مقصد ہے کہ تمہاری عمر میں برکت آ جائے. عمر میں برکت جو ہے نا ذکر سے آتی. ذکر میں نے کرا دیا. نماز پڑھو، ذکر اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو پابندی سے پکڑ لو. بڑا ڈاکٹر بھی تو چاہیے نا. ہمارا زہر کاٹنے کی کوشش کرتے بندہ اوپر چلا جاتا. وہ ایک تھا وہ بیٹا ہوا پیچھے. ایک عامل بڑے دعوے کر رہا تھا میں جادو کاٹ سکتا. ہمارے استاد جی کا کاٹ. کہا استاد جی کا چھوڑ میرا کاٹ. اس نے تعویذ دیا، اس نے ہمارا دوسرے دن اس کی ٹانگیں ٹوٹ کے سول اسپتال میں اوپر.
اس کو فون کرتا ہے, فون کر کے بولتا ہے وہ استاد جی کا جادو نہیں کاٹے گا. کہہ رہا تیرا کاٹا ہے میں اسپتال میں, تیرا استاد جی کا جادو. اب یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے. طارق بھائی سے میں نے کہا کہ اس ٹائم بیٹھ کے جادو کاٹا کرو. اس نے کاٹنا شروع کیا, میرے سارے معمولات صحیح ہو گئے, لیکن اس کے معمولات سارے خراب ہو گئے. اور ایسے خراب ہوئے کہ ایکسیڈنٹ کرایا. سامنے بچے کی شکل میں آ کے کھڑے ہو گئے. اس دن ہم آ رہے تھے, کتنے ساتھی تھے ہم لوگ اس روڈ سے. جب اس ایریے پہ پہنچے تو میرا دماغ میں کہا یار میں شاید آگے نکل گیا. واپس آیا, جب واپس ہم لوگ گئے تو اس میں اتنا بڑا گدھے کی طرح جو ہے نا چیز لیٹی ہوئی, اور بالکل ایک سامنے جیسی گاڑی 100 کی 80 کی اسپیڈ میں, اور ایک دم اس کے سامنے. اور ہم نے یہ گاڑی کی اس کو بچانے کے لیے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے بچا, ورنہ پلٹتے گاڑی سیدھی. اللہ نے ہمت اللہ نے کر دی, بچا لیا. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم نہیں بتاتے. یہ سمجھتے یہ مفروض ہے. اصل کو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, نورزمان کو مار دو یہ سب ختم ہو جائے گی. اور میں نے اسے کہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ ہو جائے. مار دے رہا تم لوگ, اپنی پھونکا مار دے رہو. اب ان کا ٹاپ دکھا رہے گا. استاد جی وسوسے آ رہے, میں نے اپنا کام کرنے دے, تو اپنا کام کر. میرے پاس آتے یہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں نے کہا تیری ڈیوٹی ہے نا اپنی شیطانی کرنے کی, تو اپنا کام کر, ہمیں اپنا کام کرنے دے. خامہ کا ٹائم کھایا ہو جائے گا. یہ وسوسہ ادھر آ گیا, یہ وسوسہ ادھر آ گیا. آنے دے آنے دے, مجھ پہ وقت ضائع نہیں کر, فائدہ کچھ نہیں ملے گا تیرے کو. اس لیے میں نے تم لوگوں کو عقیدہ کا, عقیدہ پکڑ لو. عقیدہ پکڑ لو کہ جہلی بھی بیٹھے گا وہ بھی پھنس جائے گا, وہ بھی حق پہنچ جائے گا. شخصیت پہ نہیں, عقیدے پہ محنت کرو. کیا جو شخصیت آئے گی وہ قانون. اب پاکستان کا صدر کوئی بھی ہے, پارلیمنٹ کا وہی نظام ہے جو بنا ہے, اس کا تابع. تم پہلے سے عقیدے کا تابع بنا دو. جب بندہ عقیدے کے قانون پہ بیٹھ جائے گا تو اگر وہ بد عقیدگی کرے گا, مرید فوراً سمجھ جائے گا پیر جو ہے نا ٹیڑھا ہے. اس پیر کو اٹھا کے سلسلے سے باہر پھینک دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آزان کی برکت سے کہ یا اللہ اس سلسلے میں کوئی گمراہ پیدا نہ, سب کے سب اہل حق, اور قیامت کے دن بھی اللہ میں اہل حق کے ساتھ رکھے. یہ اس آزان کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں, ہمیں بھی رکھے اور آنے والی نسل جو اس سلسلے کے, یا اللہ ان کو گمراہی سے تو بچا, کیونکہ تو ذکر کرنے کے بعد ہے. نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. تو جو تیرے ذکر کر دے اللہ تو ان کی حفاظت فرمائے, تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے.